جو فلسفہ ہے قربانی کا، جیسے کہ بتایا کہ سنت ابراہیمی ہے، اور گھر پہ یقیناً کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد یقیناً قربانی دے دی جائے. اس میں پھر قصاب کی تلاش بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت مشکل اور اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ قصاب کو تلاش کیا جائے اور ایسا قصاب مل جائے جو کہ مناسب اس میں قیمت میں وہ کہہ دے کہ جی وہ بکرا. اور علی اس کے بعد پھر جو صفائی کا ایشو ہے وہ بہت ضروری ہے. واپس آتے ہیں اسٹوڈیوز میں، ہمارے ساتھ پروفیسر جمیل قلندر صاحب موجود ہیں. میجر جنرل اظہر کیانی صاحب کو جانا تھا، وہ چلے گئے ہیں. اظہر کیانی صاحب ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ تھی، لیکن پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں. پروفیسر صاحب، ہم انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے. ہمارے ملک میں کوئی سیٹ اپ اس طرح سے بن نہیں پایا. 62 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. اگر شہر بسائے جا رہے ہیں تو وہاں پہ پلاننگ نہیں ہے. ایون گاؤں کی اگر بات کی جائے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کھلی زمین ہے تو شاید محسوس نہیں ہوتا، ورنہ پلاننگ وہاں پہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو پلاننگ کا کانسیپٹ ہے، یہ پاکستانی لوگوں کے، ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں، ان میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کی باقاعدہ جو ہے، جو سیوک پلاننگ ہے، یہ باقاعدہ سائنس ہے. بالکل. اور مغرب میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. یہاں تک کہ دکانداروں کو بھی یہ سائنس پڑھائی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو رن شاپس. اچھا. جی ٹی بسوں کو، یا جو تمام ہمارے ہاں ہے نا، جو پہلا سلسلہ تھا، بلکہ وہاں جو جتنی بھی بسیں ہیں، وہاں جو کنڈکٹر ہوتے ہیں اور ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بھی ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں. اچھا. ان کو بھی باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے وہ کرنا ہے. یہ جو سیوک پلاننگ ہے، اس کا اگر آپ قدیم دیکھیں، مثلا پٹوار تہذیب ہے، موہنجو دارو ہے، ہڑپا ہے، اور تمام جو قدیم وہ ہیں، اس کی سٹنگ پلاننگ اٹ واز ایڈوانس پلاننگ. آپ یہاں شالیمار گارڈن دیکھیے، جہانگیر کا مقبرہ دیکھیے، پھر تاج محل جو ہے آگرہ، تمام چیزیں. اور یہاں جو ہے یہ جو بہرام گور کی بارہ دری جو ہے یہ آگے، یہ تمام جو ہے یہ ہمارا ایک ثقافت تھی، ایک کلچر تھا جس کو ہم نے وہ کر دیا. ہم نے ایک آرٹیفیشل کا انوائرمنٹ کو بنا دیے جس میں ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. ویسٹرن جو کانسیپٹ ہے جو انوائرمنٹ کا ہے، وہ ان کی ایکالوجی اور انوائرمنٹ کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جمیل قلندر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ٹائم مینجمنٹ پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، پھر بزنس مینجمنٹ ہے، جس طرح سیوک مینجمنٹ کو بھی باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا دینا چاہیے؟ بالکل نصاب کا حصہ اس طرح بنایا جائے کہ اس وقت جو یہ ہمارے میجر صاحب تھے، ڈاکٹر تھے، کارڈیالوجی کی بات کر رہے تھے، اس کا تعلق جو ہے سیوک پلاننگ سے ہے، ہاؤسنگ اس سے ہے. جس طرح ہم نے ہاؤسنگ کا سلسلہ بنایا ہے اسلام آباد میں، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہماری تمام 90% جو بیماریاں ہیں وہ ان ہاؤسز میں جنم لیتی ہیں. تنگ و تاریک، یہ خوشنما قبریں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں. ایک تو قبر یہ ہے نا جو زیر زمین ہے، ایک یہ ہے جو زمین کے اوپر ہے. اب فرق یہ ہے کہ وہ بھی تاریخ ہے، یہ بھی تاریخ ہے. مطلب نیچر سے بھی کٹ گئے آپ، زندگی سے بھی. اور علی نے کہا کہ سلیبس کا حصہ بنایا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آداب زندگی ہیں اور رہن سہن کے جو طریقے ہیں، یہ پڑھانے سے زیادہ سکھانے کی چیزیں ہیں. سکھانے کی بھی ہے، پڑھانے کی بھی ہے، داخل نصاب کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اویئرنیس کا بھی ہے. اور ہماری جو فلاسفی ہے اس میں بھی اس کا وہ بنیادی، تاکہ انکارپوریٹ کر بنیادی طور پہ تربیت سے، گھر میں کس طرح سے تربیت ہو رہی ہے، بچوں کو والدین ان کی کم عمری سے ہی بتانا شروع کر دیں کہ کتنا ضروری ہے، تاکہ کسی اسکول میں جا کے ان کو بعد میں پڑھایا جائے، ان کو پہلے سے یہ سینس ہو اور معلوم ہو کہ یہ کتنا اہم ہے. اور لیکن علی، اگر گھر میں کوئی کر نہیں رہا ہوگا اس طرح کے کام، اگر ٹائم مینجمنٹ ہمارے بڑے نہیں کر رہے ہوں گے، تو بچے کیسے، کس کو فالو؟ ہمارے رول ماڈلز بھی تو نہیں ہیں. لیڈنگ بائی ایگزامپل کے لیے کوئی نہیں. ہمارے ہاں جو ہے یہ سلسلہ ہے کہ ہم نے فرسٹ جو ہے ایجوکیشن ہے، اورینٹیشن، صحیح، اور ایک قسم کی انڈاکٹرینیشن. اس کا تعلق جو ہے پھر کیریکلم سے ہے. ہمارے کیریکلم ونگ میں جس قدر لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ ہیں جو انوائرمنٹل وزڈم نہیں رکھتے. صحیح. آپ کو ہونا چاہیے ان کو جو جیسے لوگوں کو، تاکہ وہ آ جائے انوائرمنٹ کا جو سلسلہ کر دے. اس کو انوائرمنٹل آرکیٹیکچرل وزڈم کہتے ہیں. آپ سہاوا، ہمارے ہاں آپ بار بار سہاوا کا ذکر کریں. سہاوا تو ظاہر ہے گاؤں جو چکوال سائڈ ہے ساری، وہاں پہ تو دیہات ہے، بڑی کھلی جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے. ہاں، میں ایک دفعہ 7 شریف جا رہا تھا تو رستے میں ایک کلش ہے، کلش شریف، تو وہاں ہم جو ہے وہ کر گئے، وہاں گئے. کلش شریف ہے، وہ شرائن ہے، وہ بہت زبردست لنگر، وہ تمام اس ماحول کو جو ہم نے دیکھا اور وہاں جو وہ کھایا، وہ چند لمحات جو ہم نے گزارے، وہ تمام سفر کی تھکن اتر گئی. کیا وجہ ہے؟
اٹ واز بیکاز آف دیٹ انوائرمنٹ، اوپن انوائرمنٹ. اور اٹ واز آلسو بیکاز کہ آپ اس انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ اچھا مطلب ماحول اچھا ہونا چاہیے، جگہ اچھی ہونی چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فارغ باتیں ہیں، مطلب آپ جو ہے نا وہ امپورٹینس دیکھیں کہ کیا پریورٹی لسٹ پہ کیا چیزیں ضروری ہیں. کیا میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر سکتا ہوں تاکہ وقت بھی ذرا گزر جائے؟ اور وہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ عید منا رہے ہیں سر، آپ موسٹ ویلکم. میرے ایک دوست ہیں جو اب بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور وہ باکو آذربائیجان گئے. وہ نارکوٹکس میں تھے پہلے، جی جی ڈی جی. ٹھیک ہے. وہاں گئے تو وہاں پر ایک کانفرنس کی. کانفرنس کی جب وہ سیشن ختم ہوا تو باہر آئے گھومنے پھرنے کے لیے، تو وہاں اس کی گائیڈ جو تھی بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، آپ کی طرح ماشاءاللہ، بڑی جیسے آپ حسین. اصل تو اب کو ان کو عیدی اب ملی ہے. مجھے عیدی مل گئی. تو وہ اچھا، اس نے کہا میرے سر میں درد ہے تو کوئی ڈیسپرین چاہیے. کہتے ہیں ڈیسپرین کیا بلا ہے؟ کہتے ہیں ڈیسپرین جو کھاتے ہیں اس سے ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمیں ڈیسپرین. کہتے ہیں کوئی کلینک ہے؟ کہتے ہیں کلینک بھی نہیں. کوئی اسپتال ہے؟ کہ اسپتال. کوئی ڈاکٹر؟ کہتے ہیں آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا جو سیدھا سادہ وہ یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے جو فزیشین ہے وہ ہل سائڈ لے جاتے ہیں. وہاں نمک کے پیرامڈز ہیں، وہ پیرامڈ میں جو ہے ہمیں لٹایا جاتا ہے. ہمارا ورٹیبرل کالم مٹی کے ساتھ وہ کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اور ہماری جو باڈی کے اسٹریٹجک زون ہے اس پر مٹی کا لیپ لگایا جاتا ہے. اور جس قدر بیماری ہوتی ہے، چاہے وہ کینسر ہے، بلڈ لیوکیمیا ہے، پیپٹک السر ہے، جانڈس ہے، وہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے. وہاں چشمے ہیں، ان چشموں میں ہمیں غوطے دیے جاتے ہیں. تو ٹھیک، آپ پاکستانی قوم کس مصیبت میں مبتلا ہے؟ یہاں تو ہر گلی محلے میں مطلب کلینک کم پڑ جاتے ہیں. جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، جب سردیوں کا موسم آتا ہے اگین ہر بندہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی نیا وائرس آ جاتا ہے. بارشیں ہوں تو پھر وہ ڈینگی وائرس. جمیل کلندر صاحب، آپ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن آپ پہ بھی تو کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ پر اثر انداز ہو رہا ہو؟ جس طریقے سے اگر ہم فرض کیجئے کہ قربانی کی ہی بات کریں تو ہم یہاں پہ سب بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے اور اس کو اس سوچ کے تحت لے کے چلنا چاہیے. لیکن پھر کبھی ایسا آپ پہ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کہیں پہ بیٹھے ہوں، وہاں پہ ایسی گفتگو ہو رہی ہو تو آپ بھی کچھ دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی میں صحیح کہہ رہے ہوں، یا ذرا تھوڑا سا زیادہ خرچ کر کے اپنی استطاعت کو تھوڑا سا اور پش کر کے ایکسٹینڈ کر کے ذرا زیادہ خرچہ کر کے قربانی کا جانور مہنگا لے لیا جائے. تو ایسی صورتحال میں آپ اس کو کس طرح سے کوپ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ کہ قربانی کو ہر فیملی اپنی حدود استطاعت کے اندر رکھے، اس کو ریشنلائز کرے، ریشنل. اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کو روایت بنایا جائے. اس کو ایک وہ اصل مقصد جو قرآن کریم کا ہے اور اسلام کا ہے وہ کھلانا پلانا ہے. ایک دفعہ پیغمبر سے کسی نے پوچھا، 3 دفعہ پوچھا اور 3 دفعہ آپ نے یہی جواب دیا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ 3 دفعہ پوچھا اور 3 دفعہ ایک ہی جواب دیا. وہ جواب کیا تھا؟ اطعام الطعام، حضور نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانا. صحیح. وإغاثۃ الملہوف، دکھی انسانیت کی مدد کرنا. وعیادۃ المریض، اور مریض کی عیادت کرنا. صحیح. اور تشییع الجنائز کی جنازوں کے ساتھ جانا. یہاں تک کہ 5-6 ویلفیئر کا وہ بتا دیے کہ اسلام بس یہی ہے. ٹھیک ہے. کیا مجھے اجازت دیں گے ایک اور بھی وہ سناؤں آپ کو؟ جی جی بالکل. قرآن کریم میں ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کنود ہے. ہمارے مولوی صاحب